صلی اللہ رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ثانی کیس آج کورٹ میں پنجاب حکومت نے جو ریویو پٹیشن بارے دیگر داخل کی تھی اس کی سماعت رکھی ہوئی تھی، جس میں علماء و مشائخ بھی پہنچ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ عاشقان مصطفیٰ 2 مرتبہ دھوکہ ہوا ہے تو اب تیسری مرتبہ کسی دھوکے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ کورٹ میں سننے جا رہے تھے جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے، ان کے اس حق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ پاکستان کی ریاست نے ان کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے علماء و مشائخ پر حملہ کیا۔ سب سے زیادہ جو مذمت والی بات ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہوگی، کہ حضور مسلح امت، ہزاروں علماء کے استاد، 96 برس کے بزرگ، سنی سپریم کونسل جماعت اہل سنت پاکستان کے چیئرمین، تنظیم المدارس اہل سنت کے سرپرست اعلیٰ، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے بانی و محتمم، پیر طریقت رہبر شریعت، حضور مسلح امت حضرت شیخ الحدیث استاد الکریم حضرت علامہ قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب ضیائی سلطان پوری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کے قافلے پر حملہ کیا گیا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید انعام الحق شاہ صاحب ضیائی سلطان پوری، حضرت علامہ مولانا اسحاق ظفر صاحب جو سینئر مدرس ہیں، تنظیم المدارس کے رہنما ہے، اسی طریقے سے علامہ عبدالحمید ضیائی جو تنظیم علماء ضیاء العلوم کے رہنما ہے، اور ان کے ساتھ درجنوں کارکنان کو بے دردی کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا، ان پر حملہ کیا گیا۔ اس وقت وہ I9 جو مرکز ہے وہاں کے تھانے میں موجود ہے، اور ان کے ساتھ بدتمیزی جو ہے نا وہ پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف حضور مسلح امت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب ضیائی سلطان پوری دامت برکاتہم القدسیہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت قبلہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب ضیائی سلطان پوری، آپ بھی کورٹ کے اندر موجود ہیں۔ مناظر اسلام علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کورٹ کے اندر موجود ہیں، اور دیگر تنظیمات کے لوگ۔ اور میری بات ہوئی تھی حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کراچی سے تشریف لے گئے، وہ بھی کورٹ کے قریب تھے، یقیناً وہ بھی پہنچ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پورے کے پورے فیصلے کو جو ہے نا وہ بدلا جائے، اور اس فیصلے کے اندر کوئی 1-2 شکوں پر نہیں، ہمیں پورے فیصلے پر اعتراض ہے، پورے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور نیا فیصلہ قرآن، سنت اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ حکومت بھی ہوش کے ناخن لے، پولیس بھی غور کرے، جج بھی جو ہے نا وہ غور کرے، رعونت میں کوئی نہ آئے۔ انشاءاللہ یہ ملک سلامت رہے گا، اور ہم اس کے سلامتی کے ضامن لوگ ہیں۔ ہم اپنے ملک کو باقی رکھیں گے، اور یہاں ختم نبوت کے حوالے سے ہم کوئی منفی کام نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا یہ مطالبہ ہے، ہم گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہیں، جو حضور مسلح امت کی گاڑی پر پتھراؤ ہوا، پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی، ہم اس کی مذمت کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گرفتار شدگان لوگوں کو فی الفور رہا کیا جائے، اور فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق فوری طور پر دیا جائے۔